بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے رانا منشیات فروش کے خلاف آج ڈرگ کورٹ لاہور میں کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور کیونکہ فرد جرم عائد نہیں ہوا رانا ثناءاللہ کے خلاف اس کیس میں، اور فرد جرم عائد نہیں ہونے دیا جا رہا رانا ثناءاللہ کی طرف سے، اور جب سے یہ ضمانت پر رہا ہوا ہے تب سے مختلف درخواستیں دے کر یہ فرد جرم کی کارروائی کو انہوں نے رکوایا ہوا ہے۔ ایک درخواست ابھی تک پینڈنگ ہے منشیات کورٹ میں، اور وہ درخواست اس نے یہ دی تھی کہ ایک تو جب بھی چلان سبمٹ ہوتا ہے تو جو ملزمان کو کاپیاں دی جاتی ہیں چلان کی، اور ساتھ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو 161 CRPC کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں گواہوں کی۔ اب رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک درخواست گئی تھی، اور رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے بیانات 161 میں نہیں لیے گئے، سمپل ضمنیوں میں لکھا گیا ہے ANF کی طرف سے، اور یہ وہ سارے کے سارے منشیات فروش ہیں فیصل آباد کے، تو ان لوگوں کی لسٹ مانگی تھی اور ان لوگوں کے گواہوں کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مانگی تھی رانا ثناءاللہ نے۔ حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو صرف 161 کی سٹیٹمنٹ کی حد تک، یا جو چلان کے ساتھ ڈاکومنٹس لگے ہوتے ہیں وہ ان تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو پولیس ڈائریز ہیں یا جو انویسٹیگیشن آفیسر کی انویسٹیگیشن ہے اس حوالے سے کبھی بھی ملزم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کی کاپی دی جائے۔ لیکن کیونکہ یہ نرالے ملزم ہیں اور یہ ہمارے نظام کے لاڈلے ہیں، اور نظام ہمیشہ سے ان کو پروٹیکٹ کرتا آیا ہے، ہمارا نظام ان کو ہمیشہ سے ریلیف دیتا آیا ہے، اور ہمارا نظام ان کو وہ ریلیف دیتا ہے جو شاید ہمارے قانون میں بھی نہ لکھا ہو، لیکن کیونکہ یہ ان کو پریولیج حاصل ہے یہ اس لیے ریلیف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دی تھی جو درخواست آج تک پینڈنگ ہے۔ پہلے یہ درخواستوں کا سہارا لیتے آئے، لیکن اب آ کے ان کو کرونا وائرس کا ایشو مل گیا ہے، اور کرونا وائرس کے ایشو کو لے کر اب یہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں، اور یہ کسی تاریخ پر عدالت میں پیش ہونے کی زحمت نہیں کرتے۔ چلو جو جیلوں میں لوگ ہیں وہ جیلوں سے جیل اتھارٹیز نہیں لے کے آتے، اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو لوگ جیل میں نہیں ہیں اور سارا دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور سارا دن میڈیا کے سامنے بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، اور جو یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، وہ لوگ جب ان کو عدالت ان کے کیس میں بلایا جاتا ہے تو تب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا تب وہ کسی بھی حوالے سے بات نہیں کرتے، تب وہ بہانہ لگاتے ہیں، وہ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ جو جن کو عام آدمی کو شاید ان لیم ایکسکیوزز کی بنیاد پر ریلیف نہ ملے۔ آج بھی رانا ثناءاللہ کی طرف سے درخواست آ گئی حاضری معافی کی، عدالت نے ان کو حاضری معافی کی درخواست منظور کر دی، اور اس کو استثناء دے دی آج کی تاریخ میں پیش نہ ہونے کی، اور کیس کو 6 جون کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ اور اس میں جو درخواست پینڈنگ ہے رانا ثناءاللہ کی، اس درخواست پہ دونوں پارٹیوں سے ANF سے بھی اور رانا ثناءاللہ کی طرف سے بھی آرگومنٹس کے لیے اور بحث کے لیے آخری موقع دے دیا ہے عدالت نے 6 جون کے لیے۔ اب دیکھیں مئی آنا ہے، مئی کے بعد جون آئے گا، اتنا بڑا ریلیف دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، اور یہ حالانکہ یہ جو ANF کے کیسز ہیں یہ بڑے جلد ان کے اوپر ڈیسیجن آتا ہے، اور یہ سمری ٹرائل کر کے اور ان کو تھوڑے دنوں میں ڈیسائیڈ کر کے ہمیشہ ان کو فیس کروایا جاتا ہے ٹرائل، اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں یا ان کو ایکیوٹ کیا جاتا ہے، لیکن ANF کے کیسز میں کبھی اتنا ڈیلے نہیں ہوتا جتنا ڈیلے ان کو مل رہا ہے۔ وہیں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف بیسیکلی 3 کیسز پینڈنگ ہیں۔ ایک تو رانا ثناءاللہ کے خلاف یہ کیس پینڈنگ ہے جس میں بھی فرد جرم عائد ہونا ہے، لیکن رانا ثناءاللہ آج تک اس کے اندر اس کی کارروائی کو ہونے نہیں دے رہا، جس کی یہ حلف اٹھایا تھا اور جس کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ وہ سچا ہے، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، اگر سچا ہوتا تو اس کو فیس کرتا۔ جتنا اس سے گھبرا رہا ہے، جتنا اس کو اوائڈ کر رہا ہے، وہ رانا ثناءاللہ کے گنہگار ہونے کے لیے ثبوت کافی ہے۔ وہیں پہ رانا ثناءاللہ کے خلاف 2 اور اہم کیسز ہیں۔ ایک تو جو رانا ثناءاللہ کی دسمبر 2019 میں درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اس درخواست ضمانت کو چیلنج کیا ہوا ہے ANF نے سپریم کورٹ میں، اور ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کے اوپر فکس نہیں ہوئی، لیکن وہ پینڈنگ ہے، اور جو کینسلیشن آف بیل ہے وہ ANF کی طرف سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں رانا ثناءاللہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کو جو ریلیف دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ صرف ضمانت کی حد تک نہیں تھا،
بلکہ وہ اس میں کیس کے میرٹس کو ڈسکس کیا گیا تھا، کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا گیا تھا، اور اے این ایف یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس جو آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائڈ نہ کروایا گیا تو جو مین کیس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگا رانا ثناءاللہ کا کے حق میں وہ آرڈر جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اس لیے اے این ایف نے اس کو چیلنج کیا تھا اور کینسلیشن آف بیل موو کی تھی سپریم کورٹ میں، جو آج تک پینڈنگ ہے۔ وہیں پہ نیب نے ایک انکوائری شروع کی تھی رانا ثناءاللہ کے خلاف، اور نیب کا یہ کہنا تھا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان سے پوچھ گچھ کی ہے رانا ثناءاللہ سے کہ رانا ثناءاللہ نے جو ٹیکس پے کیا ہے یا جو ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں یا جو اپنے گوشوارے جب جمع کروائے تھے یا جو الیکشن کمیشن کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تو بہت زیادہ جو پراپرٹیز ہیں وہ چھپائی گئی تھی۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے آمدن تھی اس سے 100 گنا اثاثہ جات زیادہ ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ رانا ثناءاللہ، رانا ثناءاللہ کی وائف، رانا ثناءاللہ کی بیٹی اور داماد کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی، جس میں رانا ثناءاللہ 2 دفعہ پیش بھی ہوا تھا نیب حکام کے سامنے، اور تیسری دفعہ پیش ہونے سے پہلے رانا ثناءاللہ نے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی تھی، اور وہ درخواست ضمانت جو رانا ثناءاللہ کی ہے کہ آیا وہ ان کو اریسٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، وہ پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے اوپر دوبارہ سماعت نہیں ہوئی، وہ مارچ کے آخری ہفتے میں لاسٹ ٹائم لگی تھی، اس کے بعد آج تک نہیں لگی، اور نہ ہی نیب نے دوبارہ رانا ثناءاللہ کو طلب کیا ہے۔ اگر جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیب طلب کرتی ہے اور نیب کسی ملزم کو بلاتی ہے، انکوائری شروع ہوتی ہے اور وہ کسی بھی ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کروا لیتا ہے یا انٹرم بیل کروا لیتا ہے، ایسے میں نیب اپنا کام مکمل کرتی ہے، نیب اپنی انکوائری کمپلیٹ کرتی ہے، اور جب ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی ہے اس درخواست ضمانت کے اوپر ہائی کورٹ میں، تو وہاں جا کر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے ہائی کورٹ کو، اور ہائی کورٹ اس ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر اور انکوائری کی بنیاد پر درخواست ضمانت خارج کر دیتا ہے۔ اور ہمیشہ سے یہ جتنے ملزمان ہیں انہوں نے انٹرم بیلز ہی کروائی ہوئی تھیں اور انٹرم بیل خارج ہوتی تھی، جس کے بعد یہ دوبارہ گرفتار ہوتے تھے۔ اب نیب کی طرف سے رانا ثناءاللہ کے کیس کو بھلا دینا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہتر ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب رانا ثناءاللہ شروع میں جیل سے باہر آئے تھے تو وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے، وہ مریم نواز کے ساتھ بھی میٹنگز ان کی ہو رہی تھی، پریس کانفرنسز بھی کر رہے تھے، اور جو پارلیمنٹ ہے وہاں بھی جا کر تقریریں کر رہے تھے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اب وہ میکسیمم کسی ٹاک شو میں بیٹھ کر تھوڑی بہت بات کر لیتا ہے، لیکن اس طرح جو ایکٹیویٹیز ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ان کو جو ہے وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا۔ یا تو وہ اپنے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا کہ اگر میں زیادہ بولوں گا تو نیب کو یاد آ جائے گا کہ یہ بھی ہمارا ملزم ہے، ہم نے اس کے خلاف بھی انکوائری کرنی ہے، یا نیب نے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی پیچ اپ کر لیا ہے جس کی بنیاد پر رانا ثناءاللہ کے خلاف وہ انکوائری آگے نہیں بڑھ رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی اسٹرانگ ایویڈنس تھی نیب کے پاس کہ جس کی بنیاد پر، کیونکہ یہ منشیات فروش ہے، اس نے پوری دنیا میں اسمگلنگ کی ہے، جو اس وقت اس کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور اس نے جو پراپرٹیز خریدی ہیں فیصل آباد میں، لاہور میں، سرگودا میں، اور جس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس کی بیوی، بیٹی اور داماد کے اکاؤنٹس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو لازماً انکوائری ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیب اس کے اوپر کوئی ابھی تک فردر کام نہیں کر رہا، اور جو اس کو ضمانت کے ریلیف ملا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ ریلیف بھی ابھی تک پینڈنگ ہے اور کیس فکس نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیس فکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور نیب کیا کوئی اتنی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے کہ ان کی درخواست ضمانت خارج ہو جائے، یا ان کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی، منظور ہو جائے گی، اور نیب یہ انکوائری بھی بند کر دے گا۔ اب آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ 6 جون کو تو فرد جرم کی تاریخ ہے، جو ٹرائل ہے، مین ٹرائل ہے منشیات کا رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں کینسلیشن آف بیل پینڈنگ ہے، نیب اے این ایف کی طرف سے، وہ دیکھتے ہیں کہ اے این ایف اس میں کیا اس کیس کو فکس کرواتا ہے، کیونکہ اب لاہور رجسٹری میں بھی، سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں بھی بن گئی ہے، بینچ بن گیا ہے، اور وہ کیسز کو ریگولرلی سن رہا ہے۔ تو اب اے این ایف کو چاہیے کہ اس درخواست کو، کینسلیشن آف بیل پٹیشن کو دوبارہ سے فکس کروا کے
اس کو خارج کروایا جانا چاہیے جو ریلیف دیا گیا ہے رانا ثناءاللہ کو۔ دوسری اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو چاہیے کہ وہ اپنی انکوائری کو اب مزید تیز کرے، اور جو ریلیف ملا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت کا، اس ریلیف کو خارج کروایا جانا چاہیے، انکوائری کو کمپلیٹ کیا جانا چاہیے، اور اریسٹ کرنا چاہیے رانا ثناءاللہ کو اور ان کے خلاف اور اس کی فیملی کے خلاف جو ایلیگیشن ہے، اور جس طرح کی انہوں نے بلیک منی کا جمع کی ہے، اور جس طرح کی بلیک منی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے ان کے اکاؤنٹس میں، وہ ساری کی ساری حق سرکار ثبت ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے۔ ابھی میں کسی دن آپ کو اسحاق ڈار کے کیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہماری عدالتیں ان کو ریلیف دے دیا ہے، اسٹے ہو گیا ہے، جو اس کی پراپرٹی کی نیلامی کا آرڈر ہوا تھا وہ وہیں پہ اسٹے ہو گیا ہے، جو وہاں پر ویلفیئر کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جا رہا تھا وہ بھی وہیں پہ رک گیا ہے، اور دوبارہ سٹے مل گیا ہے، اس کے بعد کیس فکس ہی نہیں ہوا، وہ چاہے 6 سال چلے چاہے وہ 4 سال چلے۔ تو یہ جو ہمارا نظام ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔